نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین، یہ سورہ توبہ کی دوسری فصل ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی فصل میں اس عذاب کا ذکر تھا جو مشرکین عرب پہ آیا اور اہل کتاب پہ آیا۔ اب زیادہ تر رخ منافقین کی طرف ہے، اور ان پہ جس پس منظر میں یہاں گفتگو ہوئی ہے وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ صحابہ اکرام کا منصب آپ کو معلوم ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں زیر بحث آ چکا ہے کہ حضور نے ان پر گواہی دی اور ان کی ذمہ داری تھی کہ کل انسانیت پر گواہی دیں۔ اس گواہی کا جو پہلا معرکہ تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوا، اور تمام ممکنہ لوگ جو اس میں آ سکتے تھے سب کو حکم تھا کہ وہ لازماً اس میں شریک ہوں۔ یہ رومی حکومت کے خلاف تبوک کی جنگ تھی جو صحابہ اکرام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ دنیا کی عظیم طاقت اس سے مقابلہ، 700-800 کلومیٹر دور جا کے جنگ۔ یہ سفر عرب کے اس صحرا میں کرنا تھا جہاں گرمیوں میں ٹیمپریچر 50-60 ڈگری تک پہنچ جانا معمول کی بات تھی۔ مدینہ میں ارد گرد نخلستانوں میں فصلیں تیار تھیں۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر منافقین 100% اس جنگ سے راہ فرار اختیار کر گئے، اور مخلص صحابہ اور دیگر تمام نئے ایمان لانے والے سب اس میں شریک ہوئے۔ اور یہی وہ جنگ تھی پھر جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، پھر ایرانیوں سے جنگ ہوئی، اور پوری وہی سرزمین جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دی تھی اور ان کو حکم دیا تھا کہ تم جا کے لڑو ان سے، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ صحابہ کرام نے بالکل اس کے برعکس کیا تھا، برخلاف کیا تھا، اور پوری قوت کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی، جان مال سب کی قربانی کی تھی، اور یہ اللہ نے خصوصی فضل کیا کہ بغیر کسی نقصان کے وہ لوگ سب واپس آ گئے۔ لیکن جس وقت جا رہے تھے تو ایک شدید آزمائش تھی، اسی کا قرآن نقشہ کھینچے گا۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں ڈھے جا رہے ہو؟ یہ اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو اس حکم کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو، اگر تم اس وقت ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ اس کی مدد پہلے بھی کر چکا ہے، اور اس وقت کی تھی جب کافروں نے اسے اپنے ملک سے نکالا تھا، اپنے شہر سے یعنی مکہ سے نکالا تھا، اور اس وقت دو میں کا وہ دوسرا تھا، یعنی حضرت ابوبکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھے، دونوں اس وقت غار میں تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کفار آپ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن آپ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان سے بچ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی، اب بھی کروں گا، تو تم دیکھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر ان منافقین کی اب ایک ایک چیز کو لے کے یہاں پہ سامنے رکھا گیا ہے کہ ان کے رویے کیا تھے۔ پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ سفر اگر ایسا ہوتا کہ جس میں انہیں منافع کی کوئی امید ہوتی، لقمہ تر ہوتا، اور سفر بھی ذرا کم ہی ہوتا تو سب تمہارے پیچھے ہو لیتے، اس لیے کہ غلبہ ہوتا تو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا۔ لیکن یہ سفر، اس کی مسافت نے بڑی دور ان کی بنا دی گئی ہے، تو اب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں گے اور قسمیں کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے حضور تو ضرور چلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے اجازت طلب کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کے کیا کہنے، آپ کے پاس تو جو آیا آپ نے اس کو اجازت دی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ نبی اللہ تمہیں معاف کرے، بڑا محبت آمیز خطاب ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو چاہا تھا کہ تم اجازت نہ دو تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائے، لیکن بہرحال تم نے اجازت دے دی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں انہیں اجازت دی، اور اجازت تم نہ دیتے تو واضح ہو جاتا کہ کون ان میں سے سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹا، اس لیے کہ منافقین پھر بھی نہیں جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان تو اجازت نہیں مانگتے، یہ لوگ اجازت مانگ رہے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر، جن کے دل ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ اور اگر یہ واقعتاً چلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ نہ کچھ یقیناً اس کے لیے تیاری کرتے، اور اب اچھا ہی ہوا کہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، نکلتے تو فتنہ و فساد برپا کرتے۔ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور کئی دفعہ تمہارے معاملات انہوں نے بالکل الٹ دیے تھے۔ یہ اشارہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ 300 لوگوں کو لے کے یہ الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ کے معاملے میں کیا طوفان اٹھایا، سیدنا زینب سے حضور کے نکاح کے وقت کیا طوفان اٹھایا۔ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مہاجرین و انصار میں آپس میں لڑائی لڑانے کی کوشش کی۔ بہت سے مواقع پہ یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں سے مل گئے، ان کی مدد کی، تو اس سب کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اب آتے تھے طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے عذر۔ تو اب یہ بڑا دلچسپ عذر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ فتنہ کیا تھا؟ وہ روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ آ کے لوگ کہتے تھے کہ بات یہ جی کہ میں اتنے دن تک بیویوں سے دور رہ نہیں سکتا اور رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو آپ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیے کہ اتنے دنوں تک میں گھر سے دور رہوں اور کسی بدکاری کا شکار ہو جاؤں۔ تو یہ اس طرح کا عذر پیش تو کسی ایک آدھ احمق نے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوٹ اس لیے کر دیا کہ یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ آدمی تقوی کی آڑ میں اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنے میں تو اب یہ گر چکے ہیں اور جہنم ان کانفروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر ان کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں آ پہنچے تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا۔ یہ ہوشیاری تھی جو ان کی۔ اب ان کو جو سزا دی قرآن نے وہ کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ اس نوعیت کی تھی کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا پردہ چاک کر دیا گیا، انہیں ایکسپوز کر دیا گیا، بالکل برہنہ کر کے ان کو لوگوں کے سامنے لے آیا گیا کہ یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ مخلص ہیں نہ ایماندار۔ تو اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ان کے صدقات قبول کرنے سے حضور کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے، نبی ان سے کہہ دو کہ تم خوشی سے اب خرچ کرو یا ناپسندیدگی کے عالم میں تمہارے صدقات اب قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم بد عہد و فاسق لوگ ہو۔ اور ان کے صدقات قبول کرنے سے جو منع کیے گئے ہیں، قبولیت و صدقات کی جو منع کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ نمازوں میں نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے، اور انفاق نہیں کرتے مگر انتہائی مجبوری اور ناپسندیدگی کے عالم میں۔ پھر جھوٹی قسمیں کھانے میں ایکسپرٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم سے قسم کھائیں گے اللہ کی اور تم سے یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں تم سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مزید پردہ چاک کیا ہے۔ پھر ان کے ایک اور جرم کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو خاص طور پہ غریب لوگ تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر حضور انہیں انفاق کرتے، ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیتے تو اس صورت میں یہ مطمئن ہو جاتے، ورنہ یہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تمہیں صدقات کے معاملے میں عیب لگاتے ہیں، تم اگر ان کو کچھ دے دو تو تم سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر تم انہیں نہ دو تو پھر یہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو عمرہ کیا تھے؟ وہ بھاگتے تھے انفاق سے، اور غربہ کا معاملہ یہ تھا۔ پھر ان کی ایک اور بےہودگی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے یہ ہیں کہ نبی تو بس کان ہی کان ہے۔ مطلب کیا کہ حضور کے پاس تو آپ جائیے، نبی کے پاس جو جا کے کہہ دیجیے، جس کی بات سامنے رکھ دیجیے، حضور تو بلا تحقیق کے بات قبول کر لیتے ہیں، اور ان کو اتنے سادہ آدمی ہیں کہ ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، کوئی بھی عذر دے دیجیے تو یہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں تمہارے لیے ایک بہتری تھی، اگر وہ سراپا گوش ہیں، سب کی باتیں سن لیتے ہیں
تو یہ اصل میں حضور کی شخصیت کی ایک خوبی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم بچ بھی گئے، تم نے حضور پیش کیے اور حضور نے قبول کر لیے، ورنہ در حقیقت معاملہ یوں نہیں ہے۔ ہمارا نبی اللہ کا ماننے والا ہے، اور اللہ کا ماننے والا کبھی بیوقوف نہیں ہوتا، اصل اعتماد وہ اہل ایمان پہ ہی رکھتا ہے۔ لیکن تمہاری بات صرف اس لیے سن لیتا ہے کہ وہ دلجوئی کرنے والی ہستی ہے، رحم کرنے والی، کرم کرنے والی ہستی ہے، لیکن یہ ان کا رویہ تھا حضور کے بارے میں۔ پھر ان کا ایک اور رویہ یہ تھا کہ حضور کا مذاق اڑاتے، قرآن کریم کا مذاق اڑاتے، صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے۔ تو اب قرآن اس کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان سے کہو اڑا لو مذاق، کر لو استہزاء، جو استہزاء تم کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے نکال کے دے گا، جو جس چیز سے تم اندیشہ ناک ہو، ڈر رہے ہو کہ یہ چیز ایکسپوز نہ ہو جائے، بھوکے رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، تم ان سے پوچھو گے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، یہ یعنی کوئی صحابی اگر جا کے ان سے سوال کرے کہ تم اپنی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ذرا سخن گستری کر رہے تھے، باتوں باتوں میں ایک ہنسی ٹھٹے کی بات ہو گئی تھی، مذاق کی بات ہو گئی تھی، اس میں توہین کا پہلو نہیں تھا، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ پھر ان کا انجام ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے یہ وعید دے رہا ہے اللہ نے، اور ان کے بارے میں فیصلہ ہے اللہ کا کہ یہ منافقین مرد ہوں یا عورت اور کفار، یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں اور یہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کفار سے بھی نیچے ہیں، اس لیے اس آیت میں بھی کفار سے پہلے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی پکے کافر، لیکن یہ منافقین کفار سے بھی زیادہ شدید عذاب میں ہوں گے۔ تو اسی کی انہیں وعید کی جا رہی ہے کہ یہ ان سے اللہ کا وعدہ ہے، منافق مرد عورتوں سے اور کفار سے، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان پہ باقی رہنے والا عذاب ہے۔ اور یہ پھر وہی اللہ تعالیٰ کا قانون جو سارے نبیوں کے بارے میں کہ انہیں معلوم نہیں، انہیں کیا خبریں نہیں پہنچی اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی حضرت لوط کی قوم، ان کے رسول ان کے پاس آئے روشن نشانیاں لے کے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے برعکس جو ایمان لائے مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان باغوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ گھر ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے وہ باغ ہیں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب منافقین کی ایک اور صفت کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے اصل میں بہت سے گروپس تھے منافقین کے، سب میں نفاق مشترک تھا، بد عہدی خیانت مشترک تھی، لیکن غریبوں میں ظہور کسی اور طریقے ہو سکا، امیروں میں کسی اور طریقے سے، ایک طرح کے لوگ کسی اور طرح سے معاملہ کرتے، دوسری طرح کے لوگ کسی اور طرح، تو سب کا ہی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ جو اللہ سے یہ عہد باندھتے ہیں کہ اگر پروردگار تو نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے اور ہم بہت نیک ہو جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ذرا غریب لوگ تھے ان کا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو یہ بخل کرنے لگے اور انہوں نے روگردانی کی روش اختیار کر لی اور اعراض کرنے لگے، یعنی دین کے مطالبے یا انفاق کے خرچ کرنے کے سب سے پیچھے ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کیا معاملہ تھا کہ پروردگار میں غریب ہوں، مجھے آپ پیسے دے دیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا میں کیسے خرچ کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں بھی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ منافقین کے جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے تو وہ وہی بات ہے، اللہ اس کے رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے تو انہی کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، لیکن یہ جو نفسیات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہیں تک رہ جائے، ممکن ہے کہ آج بھی یہ لوگوں میں نفسیات پائی جاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ پہ فضل کیجئے، مجھے پیسے دیجئے اور پھر دیکھیے گا میں کیسے انفاق کرتا ہوں۔ تو اس کو ہم سب کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر ایک بہت ہی مکروہ قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
ان کی روش یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے جو خوشحال لوگ تھے وہ اللہ کی راہ میں بڑا انفاق کر رہے تھے، خاص طور پر اس جنگ کے موقع پہ۔ حضرت ابو بکر آپ جانتے ہیں پورا مال لے آئے گھر کا، حضرت عمر آدھا مال لے آئے گھر کا سارا آدھا سامان، سیدنا عثمان نے 1/3 لشکر 30,000 میں سے 10,000 کے لشکر کی جو ذمہ داری تھی اٹھا لی۔ یہ عمرہ کا معاملہ تھا۔ غربا میں سے جو مخلصین تھے تو ان کے پاس اگر کچھ نہیں تھا تو دن بھر میں جو تھوڑی بہت محنت مشقت کی ہے تو جو کچھ کمایا 1 دینار 2 دینار 1 درم 2 درم چند کھجوریں ہیں وہی لے کے آ گئے، وہی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو یہ منافقین انہی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو پیسے والے کوئی اگر صاحب آ رہے ہیں صحابہ میں سے تو اور اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں بڑھ چڑھ کے، تو اس کا یہ کہہ کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آ گئے حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کے لیے، یہ دیکھیں آ گئے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، یہ آ گئے شیخی کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی آ گئے، ان کے آنے سے جو ہے وہ زمین آسمان کے خزانے نکل آئیں گے، ہاتھ میں ان کی مٹھی بھر کھجوریں، ان کو بھی آنا تھا۔ دونوں قسم کے لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس میں جو غضبناک ہوئے آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اب ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کے بعد حضور کو حکم دیا گیا ہے نبی اب ان کے لیے استغفار مت کرنا، اور تم اگر ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو اب برابر ہے، 70 دفعہ بھی کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلصین کی توہین اتنی ناپسند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی سختی سے کہا، اس سے بڑی بدبختی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ حضور بھی اگر استغفار کریں تب بھی کسی شخص کو معاف نہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت خوش ہیں، پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں بہت خوش ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اب یہ حضور میدان جنگ میں اس وقت وہی نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش ہیں یہ لوگ، اور خوش ہو کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے کیا کہہ کے روکا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو گرمی ہے بہت، اس میں مت نکلو۔ جولائی اگست کا مہینہ تھا یہ، اور میں عرض کر چکا ہوں اس میں ٹیمپریچر صحرا کے اندر 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے 60 ڈگری کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 40 ڈگری ہو 45 ہو تو ناقابل برداشت ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اس دور میں نہ اے سی تھا نہ پنکھے تھے، گاڑیوں میں سفر بھی نہیں ہوتا تھا، اونٹوں پہ گھوڑے پہ گرم ہوا میں لو کے تھپیڑوں میں ایکسپوز ہے آدمی، اور اس میں سفر کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ تو منافقین نے اسی صورتحال سے ڈرایا تھا کہ گرمی بہت ہے مت نکلو۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا۔ اس وقت جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ جانتے ہیں اس میں کتنا ٹیمپریچر پایا جاتا ہے؟ آپ اگر سورج کے قریب چلے جائیں تو وہاں ٹیمپریچر ہے 6000 ڈگری درجے، سورج کی سطح کے اوپر ٹیمپریچر 50,000 ڈگری ہے، اور سورج کے وسط میں آپ چلے جائیں تو 1 کروڑ ڈگری یہ ٹیمپریچر ہے۔ آپ سمجھیں یہ آگ ہے، یہ اللہ کی آگ ہے جو اس وقت انسانوں کو معلوم ہے کہ یہ آگ موجود ہے۔ اب اس علم کو ذہن میں رکھیے اور دوبارہ اس آیت کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، اور پھر اللہ نے جو تبصرہ ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں کیا ہے، کہ اب انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسا کریں اور بہت رویا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ اب انہیں معاف نہیں کرے گا اور اس آگ میں ڈالے گا جس کا ٹیمپریچر میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم ان کے پاس اگر لوٹو گے تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے پاس آئے گا اور دوبارہ آنے کی اجازت چاہے گا کہ حضور اب نیکسٹ موقع ہو کوئی جنگ کا تو ہم ضرور نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ اب نہیں نکلنا کبھی بھی، نہ میرے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونا، اس لیے کہ تم نے پہلی دفعہ پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کر لیا ہے۔ اور پھر ایک اور مزید لعنت جو ان کے اوپر کی جا رہی ہے، جو حضور کو سے کہا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے نماز جنازہ مت پڑھنا، ان میں سے کسی شخص کے مرنے کے اوپر مت جانا نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا دعائے مغفرت کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کس نوعیت کی دے رہا ہے؟ بدترین روحانی عذاب ہے جو دیا جا سکتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ تو یہ ان کا عذاب تھا، مشرکین کا عذاب، اہل کتاب کا عذاب وہ الگ تھا، اور ان کے لیے یہ سزائیں ہیں جو دنیا میں انہیں دی جا رہی ہیں۔
یہ تو شہری منافقین تھے، دیہاتوں میں بھی بہت موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی آئے ہیں، وہ بھی بہانے لے کے آئے ہیں، اور اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بول کے پیچھے بیٹھے رہنا انہوں نے پسند کر لیا ہے. تو جنہوں نے یہ کفر کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں اگر کوئی واقعی ضعیف ہے، مریض ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کہ وہ سواری کا بندوبست کرے، کیونکہ اس زمانے میں اگر جنگ کرنا جا رہا ہے تو اسلحہ بھی خود لائیں، سواری بھی خود لائیں. تو اگر ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ وعید پھر ان کے لیے نہیں ہے جب تک کہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں. ایسے نیکوکاروں پہ تو کوئی الزام نہیں. الزام کس پہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، اور پھر اجازت طلب کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے وعید ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس لوٹو گے تو قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلائیں گے کہ ہم آپ ہی کا حصہ ہیں، اور حضور سے چاہیں گے کہ حضور ان پہ کوئی سختی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو تم ان سے منہ پھیر لو، بالکل ہی منہ پھیر لو، اس لیے کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی ان کا بدلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بدوی ہیں، دیہاتی ہیں، یہ اپنے کفر اور نفاق میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین کا جو علم ہے، جو حدود ہے، جو قانون کا علم ہے، جو اللہ اپنے رسول پر نازل کر رہا تھا، اس کو نہیں سیکھتے. یہ اس اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے کہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اگر دین سیکھنے والا ہو، جس طرح آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی جب کوئی اچھی بات دین کے حوالے سے سیکھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس میں سے نفاق کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہے، جب بات سنے گا تو اس پہ کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. ایک انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے گناہ میں، اپنے کفر میں، اپنی معصیت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دین کے علم کو ہمیشہ بہت سنجیدگی سے اور مستقل مزاجی سے حاصل کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں ہم سورت کے آخر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ موضوع بنا دیں گے، اسے ایک خاص حکم اسی کے ریلیشن سے دیں گے. پھر اب صالحین کا ذکر ہے کہ سارے بدوی ایسے نہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اللہ اور آخرت پر، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کا اور رسول کی دعاؤں کے ذریعے بناتا ہے. ذریعے بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ان کے لیے ایسا ہی ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو انہوں نے ہر معاملے میں پہل کی تھی. صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سابقون اولین من المہاجر ہیں اور انصاروں میں سے جو آگے رہنے والے تھے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. کچھ لوگ مسلمانوں میں سے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کی اندر کا احساس اتنا بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے فوراً توبہ کی. حضور کے آنے پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو روندا، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اپنا مال پیش کر دیا. تو ان پہ بھی اللہ نے توجہ کیا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے برے عمل مل گئے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں چونکہ احساس ہو گیا، اعتراف ہو گیا ہے، تو اللہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ان کا مال ان سے لو، صدقہ ان کے جو انہیں پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دعا کرو، اور انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا اور صدقات کا قبول کرنے والا ہے. 3 لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بھی توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ان کا معاملہ اب اللہ کے فیصلہ آنے کے اوپر منحصر. یہ 3 بدری صحابہ تھے، مخلص تھے، لیکن ان سے کچھ یہ کوتاہی ہو گئی تھی کہ انہوں نے توبہ میں بھی ان کی وہ شدت نہیں تھی، وہ رجوع کے اندر بھی شدت نہیں تھی. احساس تھا لیکن وہ احساس بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے نہیں آیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کا معاملہ ملتوی کر دیا. پھر ذکر فرمایا گیا کہ یہ جو مسجد جن لوگوں نے بنا لی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، مسلمانوں میں تفرقے کے لیے، اور دشمنوں کی، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، مسلمانوں سے لڑنے والے ہیں، ان کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، جسے عام طور پر مسجد زرار کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مسجد میں تم ہرگز مت کھڑے ہو. جو مسجد جس کی اساس پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، 2 ہی مسجدیں تھیں، نبوی، مسجد نبوی اور مسجد قباء. تو مسجد نبوی میں حضور نماز پڑھتے تھے، قباء میں کبھی کبھار جاتے تھے. یہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور آ کے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں تاکہ اس کو بھی کوئی حیثیت، کریڈیبلٹی حاصل ہو جائے.
تو سختی کے ساتھ اس سے منع کر دیا گیا.